بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان 200 سال تک مسلسل اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا رہا؟ آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیج کر اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ تو آج کی زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک خدا کی نافرمانی کی، پھر وہ مر گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ جب وہ پھینک کر واپس آ گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اے میرے نبی، جائیے، وہاں گندگی کے ڈھیر کے اوپر ایک نوجوان پڑا ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کریم، بنی اسرائیل کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 200 سال تک مسلسل آپ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ وحی فرمائی اور فرمایا، اے میرے نبی، یہی سچ ہے کہ وہ ایسا ہی شخص تھا جس نے 200 سال تک میری نافرمانی کی، لیکن وہ جب بھی تورات کی تلاوت کرتا تھا اور تورات کو پڑھنے کے لیے کھولتا تھا، اس کی نظر اس میں گرامی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتی تھی تو وہ اسے بوسہ دیتا تھا اور اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا تھا۔ تو میں نے اس کا بدلہ اسے اس صورت میں دیا ہے کہ اس کے 200 سال کے گناہوں کو بخش دیا ہے اور 70 حوروں سے اس مشہور نافرمان کا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، میرے پاس اپنے سب سے بڑے استاد اور عالم کو لاؤ۔ تو انہوں نے کہا، یہ عبداللہ بن سوریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر اکیلے کسی جگہ پر تشریف لے گئے اور ان کو ان کے دین اور جملہ انعامات الہیہ، من و سلوہ اور ان پر خاص وقت میں سایہ ابھرا ہوا تھا، ان سب کی قسم دی اور کہا، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، خدا شاہد ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جملہ اہل کتاب واقف ہیں، چونکہ تورات میں واضح طور پر آپ کے اوصاف مذکور ہیں، مگر میرے ہم مذہب حسد اور عصبیت کی بنا پر انکار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال ارشاد فرمایا، تم کو اقرار اور اعتراف سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، میں اپنی قوم کے خلاف کرنا پسند نہیں کرتا، میرا خیال ہے عنقریب یہ لوگ دعوت اسلام قبول کر لیں گے، اس وقت میں بھی اسلام لے آؤں گا۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جو 200 سال تک مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایک عمل جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو چوما کرتا تھا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، لیکن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر کسی دوسرے نبی کا امتی ہو کر اگر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو چومتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس پر بہت زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی امتی بھی ہیں اور حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔